بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے موضوع پر کلام کرتے ہوئے مختلف موضوعات پر حدیثیں ذکر کی جا رہی ہیں، جن میں کسی نہ کسی جہت سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مردوں اور عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ حکم دینے والا کون ہے اور کس کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ہمارا مسلمان بعض اوقات حکم دینے والے کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتا۔ استاد حکم دے دے، مولوی صاحب دے دیں، ماں باپ دے دیں، بڑے بھائی بہن حکم دیں، اس کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رسول حکم دیں توجہ نہیں ہوتی۔ کس قدر بری بات ہے۔ اور اسی طریقے سے جب کوئی حکم بعض اوقات آتا ہے، ہم اس کو اپنے حق میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی عمل نہ کروں تو کوئی بات نہیں، لیکن فلاں کو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سر پہ داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، اس لیے کہ وہ نمازی ہے، اس لیے کہ وہ دیندار معروف ہے۔ تو یوں بھی ہم نے بعض اوقات عمل کو ان کے ساتھ مخصوص کر دیا، لہذا اگر وہ عمل نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں یار ہم تو ہیں ہی بے عمل، لیکن ان کو دیکھو داڑھی والے کو، برقعے والی عورت ہے اور دیکھو یہ حرکتیں۔ تو بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ چاہے داڑھی والا ہو چاہے بغیر داڑھی والا، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کی تمنا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، اور ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو جب یہ تمام چیزوں میں یکسانیت ہے تو پھر اطاعت کے سلسلے میں اپنے لیے رعایت کا ذہن رکھنا اور دیندار کے لیے سختی کا تصور ذہن میں رکھنا، یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ یہ اصول کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ غلط رویہ ہے۔ ہاں میں اس کا انکار نہیں کر سکتا ہوں کہ جو دین کی علامت ہوتے ہیں، علماء ہیں، پیر حضرات ہیں جو صاحب علم بھی ہوں، اور اسی طریقے سے قاری حضرات ہیں، اسی طرح نعت خوانوں کو بھی آپ لے لیجئے، جو مطلب یہ کہ دین کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے اگر کوئی بے احتیاطی کو صدور ہوتا ہے تو لوگ جلدی اس کو دلیل بنا کے دین سے بدظن ہوتے ہیں یا بے عملی کو اپنے لیے جائز کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن نگاہ شرع میں یاد رکھیں یہ چیزیں برابر ہیں، سب سرکار کے امتی برابر ہوتے ہیں، سب کو عمل پیرا ہونا لازم ہے۔ اس لیے تھوڑا سا توجہ فرمائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مخصوص گروپ، مخصوص لوگوں کی طرف منسوب کر کے یا ان کے لیے لازم و ضروری سمجھتے ہوئے اپنے لیے رعایت کے پہلو نکالنا، اس قباحت سے ہمیشہ دور رہیں۔ تو میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ایک حدیث دیکھیے، یہ بخاری مسلم کی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص شکار یا مویشی کی حفاظت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کتا پالے تو اس کے اجر میں سے ہر روز 2 قیرات گھٹ جاتا ہے۔ اب قیرات کس کو کہتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ویسے تو جو جنازے کے معاملہ ہے نا، اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو جس نے نماز جنازہ پڑھی اور پھر ساتھ گیا اور دفن تک بھی ساتھ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 قیرات اجر عطا فرماتا ہے، اور جو صرف جنازہ پڑھ کے چلا گیا اس کو 1 قیرات، اور ایک روایت میں کہ ایک قیرات جو ہوتا ہے یہ کئی احد پہاڑوں کے برابر ہے۔ تو اگر ہم اس قیرات کے حساب کو دونوں پہ کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کتا پالتا ہے اس کا 2 قیرات اجر کم ہوتا ہے، یعنی اگر ہماری نیکیوں کو مادی شکل میں بدل دیا جائے تو کئی احد پہاڑ جو تقریباً 4 میل تک پھیلا ہوا ہے، اتنی نیکیاں ہماری نکلیں گی نام اعمال سے۔ تو اس لیے کتا پالنا، جو میرے اگر بھائی بہن سن رہے ہوں، خصوصاً جو پوش علاقے والے ہیں کہ یہ مطلب باہر کے کتے منگواتے ہیں بڑے مہنگے داموں، پھر ان کو شیمپو کرنا، پھر ان کے بیماریوں کا خیال کرنا، باقاعدہ ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس ویکلی چیک اپ کے لیے لے کے جاتے ہیں، میڈیسنز دیتے ہیں، انجیکشن لگ رہے ہیں، پھر ان کی غذائیں خاص طور پر ان کے لیے رہائش کے لیے کمرے مختص کر رکھے ہیں، اور اس کے برعکس بڑی معذرت کے ساتھ اگر ڈرائیور کی تنخواہ دیکھیں تو معمولی اس کو ڈانٹ بھی رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، کتے کو پیار کر رہے ہیں، کتے کو 7 صوفے پہ بٹھایا ہوا ہے، اور جو ڈرائیور ہے خانسامہ ہے وہ بیچارہ حقارت کے مقام پر ہے۔ یہ چیزیں توجہ طلب ہیں، یہ آخرت میں ہمارے لیے گرفت کا سبب بن سکتی ہیں،
عزت دینی چاہیے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو عزت دیں، اور کتا ارذل مخلوق ہے، یہ مطلب کم تر مخلوق اللہ نے اس کو رکھا ہے، اس کو اسی مقام پہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر شریعت نے منع کیا ہے کہ کتے پالنے سے اور اجر کی کمی کا، تو یہ بہرحال جو اس طرح کے میں نے پہلے کہا کہ مالی اعتبار سے ذرا اپر لیول پہ چلے جاتے ہیں، بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، دنیا ایسے اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہے، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ ارب پتی ہیں، لیکن نصیحت کو ایسا قبول کرتے ہیں کہ جیسے مطلب ایک اطاعت گزار بچہ قبول کر رہا ہو، کہ چوں چرا بھی نہیں کرتے۔ ایسے لوگ بھی کثیر ہیں کہ جو مطلب جب دیندار کوئی حدیث پیش کرتا ہے، کوئی محاسبے کی دعوت دیتا ہے، کسی گناہ سے رکنے کی دعوت دیتا ہے، تو وہ طیش پہ آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اور وہ اپنی مادی ترقی کو سمجھتے ہیں کہ یہ مادی ترقی میرے صاحب عقل اور صاحب فہم اور انتہائی سمجھدار ہونے کی علامت ہے، اور چونکہ یہ چیزیں اس کے پاس نہیں تو اس کا مطلب بے وقوف ہے، اور بے وقوف کی نصیحت میں سمجھدار قبول کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ناراض نہ ہوں تو میں گزارش کروں کہ یہ اس طرح کی سوچ جو ہے قطعاً غیر مناسب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب شیطان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ مجھے کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، اسے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا فوری طور پر کہ حکم دے کون رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، ماننا چاہیے تھا۔ اس نے اپنی عقل استعمال کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، یعنی عقلی دلیلیں اللہ کے سامنے دے رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، انکار کیا، تکبر کیا، اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا، اس سے چھین لیا، سب کچھ چھین لیا، تباہ ہو گیا، قیامت تک کے لیے لعنتی ہے، اور اب وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، وہ آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، میدان محشر میں ہوگا۔ اسی طریقے سے تھوڑا سا سمجھنے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو، کہ یہی ہمارے ہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمیں سمجھاتا ہے یار یہ کتا نہ پالو، غلط ہے، تصویریں اتار دو، تو ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے فرمان کو ماننے کے بجائے اس شخص کو ٹارگٹ بناتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کہہ رہا ہے، پھر ہم دلائل دیتے ہیں، انہیں مطلب ٹارچر کرتے ہیں، کبھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی مطلب بحث پر اتر آتے ہیں اور بوگس دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں سمجھاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ارے بھائی جان، یہ شریعت ہے، اور شریعت کے معاملے میں اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ہماری شریعت کے معاملات دو طرح کے ہیں، ایک ایسے کہ عقل ان کا ادراک کر سکتی ہے، یعنی ان کی حکمت کی تہ تک اتر سکتی ہے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، معقول، بالکل عقل قبول کر رہی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عقل مانے نہ مانے، اسے قبول تو کرنا ہے، اور عقل اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر پاتی۔ جیسے مثال کے طور پہ وضو میں 4 اعضاء کو دھونا، باقی کو نہیں۔ اسی طریقے سے فجر کے اندر 2 رکعت، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں پھر 4 فرض، یہ ترتیب کیوں بدل دی؟ جمعے کی 2 رکعت کیوں ہیں، 3 کیوں نہیں کر دی، 4 کیوں نہیں کر دی؟ تو یہاں پر عقل ختم ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو بس وہاں پہ ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ یہ تصویر لگائی ہے، شوقیہ کتا پالا ہوا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ آپ عقل سے سوچتے رہیں، آپ کو اس کا مطلب کوئی آپ کی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی کہ تصویر سے فرشتے کے آنے کا کیا تعلق ہے۔ کتا اگر گھر میں ہے تو پھر کیوں نہیں آئے گا؟ یہ مطلب عقل سے نہیں سوچ سکتے آپ، عقل اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی، عقل کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہاں بس اطاعت، آنکھیں بند کر، اللہ نے فرمایا، اس کے رسول نے فرمایا، بس عقل میں آئے نہ آئے ماننا ہے۔ اس لیے تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کریں، اور اپنی تیزی سے نام اعمال سے نکلتی ہوئی نیکیوں کو بچائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور اگر کتا آپ نے کسی صحیح مقصد کے لیے پالا ہوا ہے، مثال کے طور پہ چور چکار آتے ہیں تو گھر سے باہر ہی اس کو رکھیں، مخصوص جگہ باندھ کر رکھیں، گھر کے اندر نہ لائیں، اور کتے کو کتے کی طرح ہی رکھیں، اسے انسانوں سے زیادہ عزت نہ دیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی آخرت میں کویسچن ہو کہ ایک جانور کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں اور انسان کے ساتھ اتنا گندا سلوک کیوں۔ کتے کو کبھی آپ چھی بھی نہیں کرتے، اس کو مارتے بھی نہیں ہیں، اسے کان نہیں کھینچتے ہیں، اور انسان کو ہم ذلیل کر دیتے ہیں، اس کو بعض وقت مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس لیے کہ بیچارہ ہمارا نوکر ہوتا ہے، اس لیے کہ تھوڑی سی ہم تنخواہ دیتے ہیں، اس سے کہیں ڈبل ٹرپل خرچہ کتے کے اوپر کر کے اس کے ناز نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔
یہ اس پہ توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت بخاری و مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتا باندھا یعنی پالنے کی نیت سے، تو اس کے عمل میں سے روزانہ 1 قیرات کم ہوتا رہے گا۔ دیکھیں پہلی حدیث میں 2 قیرات ہیں، دوسری میں 1 کا قول ہے، تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں سرکار نے پہلے کم گناہ بیان کیا، پھر بعد میں زیادہ گناہ بیان کیا، جیسے اللہ کے احکام نازل ہوتے ہیں شدت اور سختی بیان کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا کہ البتہ کھیتی یا مویشی کی حفاظت کے لیے رکھا گیا کتا اس سے مستثنا ہے، تو یعنی اس حکم سے علیحدہ ہے۔ تو چنانچہ اب کھیتوں کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، اسی طرح شکاری کتے ہوتے ہیں جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں، خرگوش پکڑ رہے ہیں، واقعی آپ کو کھانے پینے کی ضرورت بھی ہو، شوقیہ شکار تو ویسے ہی منع ہوتا ہے، تو وہ رکھ سکتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی رحمت کے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں میں نے ذکر کی۔ اب ہم ایک اور موضوع کی طرف آتے ہیں، یہ ہے جلالہ کے بارے میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کھانے والے اونٹوں پر سوار ہونے سے منع فرمایا ہے۔ جو گندگی کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلالہ۔ یہ یاد رکھیں کہ تھوڑی بہت گندگی تو ہر جانور کھاتا ہی ہے، ہر جانور۔ مثال کے طور پہ آپ مرغی دیکھ لیں، جو گاؤں کے اندر مرغیاں لوگ گھر سے باہر نکال دیتی ہیں، نالیوں سے کیڑے کھاتی رہتی ہیں، نالیوں میں منہ مارتی ہیں، چھپڑوں پہ نکل جاتے ہیں، وہاں پہ گندگی وغیرہ کھاتی ہیں، چیزیں کیڑے مکوڑے یہ وہ، انہیں کون دانے ڈال رہا ہے، روٹیاں ڈال رہا ہے؟ ہاں گھر میں بھی ڈالتے ہیں، لیکن یہ چیزیں باہر کھاتی رہتی ہیں، تو یقینی سی بات ہے جب وہ کھاتی ہیں پیٹ میں جاتی ہیں تو جزو بدن بنتی ہیں، لیکن وہ اتنی معمولی ہوتی ہے، اس سے ان کے گوشت میں کوئی سمیل پیدا نہیں ہوتی، بدبو پیدا نہیں ہوتی، گندگی پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے گائے بھینس وغیرہ گندی چیزیں چرتی رہتی ہیں، گھوڑے گندی چیزیں کھا لیتے ہیں، تو یہ ان کے گوشت میں سمیل پیدا نہیں ہوتی، اتنی تھوڑی بہت چیز معاف ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو ہے کہ اتنا، دیکھیں ادھر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں پر سوار ہونے سے منع کیا، کیونکہ بدبو ان کے جسم سے بہت زیادہ آئے گی، تو سرکار نظافت پسند فرماتے تھے۔ جب سوار ہونا منع، کھانا تو بدرجہ اولیٰ منع ہوگا۔ اس سے ایک اور مسئلہ ابھی حل ہوتا ہے کہ جو یہ برائلر مرغی کے بارے میں کویسچن کرتے ہیں کہ جی یہ ان کی فیڈ بڑی گندی دی جاتی ہے، خراب قسم کی، تو اگرچہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں احکام شریعت پروگرام وغیرہ میں کہ جب کوئی چیز کھائی جاتی ہے اور وہ کسی اور شکل میں بدل کر جزو بدن ہو جاتی ہے، یا جزو بدن ہو کر دوسری شکل اختیار کر لیتی ہے، اس کا نام بدل جاتا ہے، چیز بدل جاتی ہے، جس کو ہم ماہیت بدلنا کہتے ہیں، تو حکم بدل جاتا ہے۔ اگر اس فیڈ کو دیکھیں تو اس میں گندی چیزیں ہیں، حرام بھی ہیں، خون بھی ہوتا ہے اور گندی چربی بھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ جسم میں جا کر گوشت میں تبدیل ہو جاتی ہے تو گوشت کی ماہیت علیحدہ ہے، اور آپ دیکھیں مرغی کے گوشت کو سونگھ کر دیکھیں، اس میں کوئی اسمیل پیدا نہیں ہوتی ہے، تو جب وہ بدل جاتی ہے تو پاک، اسے کھا بھی سکتے ہیں، طیب حلال ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی غذاؤں کا کچھ اثر تو گوشت میں پیدا ہوتا ہوگا، لیکن ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں، کروڑوں روپے کی مرغیاں روزانہ کھاتے ہیں اور کوئی ایسے منفی اثر زیادہ نہیں ہو رہے، تو اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ اسی طریقے سے جو درختوں کو پانی وغیرہ دیا جاتا ہے، بعض اوقات گندا پانی ہوتا ہے، گٹر کا پانی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ کہتے ہیں کہ یہ توانائی ہوتی ہے، درخت اس کو سک کرتا ہے، پھر وہ پورے درخت میں پھیلتا ہے، شاخیں بن رہی ہیں، پتے بن رہے ہیں، پھول بن رہے ہیں اور پھل بن رہے ہیں، پھلوں کے اندر بھی وہ پانی پہنچتا ہے، لیکن وہ بدل جاتا ہے، شکل بدل جاتی ہے، اس کی ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بھی پھل کھانے کو ناجائز نہیں کہے گا کہ جس باغ میں نالے کا پانی چڑھا دیا گیا ہو، چلا دیا گیا ہو، کوئی بھی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ اس باغ کا پھل کھانا حرام ہے، کیونکہ پھل میں سے آپ خوشبو سونگھیں کوئی گندی سمیل نہیں آ رہی، جائز ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے جلالہ ہے، کوئی گائے ہے گندگی کھاتی ہے، جسم میں بدبو پیدا ہو گئی، بکرا ہے، تو ان کی بدبو اگر دور کر دی جائے تو اصل تو یہی تھا کہ ان کے جو اثر پیدا ہوا گندگی کا اس کو ختم کیا جائے، تو پھر اس کا کھانا طیب اور حلال ہو جائے گا، یعنی بلا کراہت طیب اور حلال ہے۔ حلال تو خیر پہلے بھی تھا لیکن مکروہ تھا، لیکن اب بالکل طیب اور حلال۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کے جانوروں کو لا کر 1-2 مہینے پہلے
ان کے منہ کو گندگی تک نہ پہنچنے دیں، اس طرح باندھیں اور صرف پاکیزہ غذا کھلائیں، تو آہستہ 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 ان کے جسم سے اسمیل دور ہو جاتی ہے۔ جب دور ہو جائے اس کے بعد اس کو استعمال کرنا، کھانا پینا شرعاً جائز ہو جاتا ہے۔ یہ ذرا توجہ فرمائیں۔ اسی طرح میں بعض اوقات توجہ دلاتا ہوں، یہ جو مچھلیاں ہیں سمندر کی، یہ کیا کھاتی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کیڑے کھاتی ہیں، سمندری کیڑے ہوتے ہیں وہ کھاتی ہیں، پھر چھوٹی مچھلیوں کو بھی کھاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے جو سیوریج ہے، گندگی ہمارے پوری، یہ سب کے سب سمندر میں گرتی ہے جا کر، اور سمندر کا اللہ نے پانی اپنی حکمت بالغہ سے تیز نمکین رکھا ہے، یعنی اس میں نمک اتنی کثیر مقدار میں ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو گلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور وہ گندگیاں کھاتی بھی ہوں گی مچھلی، یقینی سی بات ہے، کیڑے کھاتے ہوں گے ان گندگیوں کو، ان کیڑوں کو مچھلی کھاتی ہیں، لیکن مچھلی کا گوشت آپ نے دیکھا کتنا صاف ستھرا، طیب، کوئی بدبو نہیں ہوتی، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ جب ماہیت بدل جاتی ہے تو کھانا شرعاً جائز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔